أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دین بہنوں، ہر انسان دنیا میں اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے، مرد ہو یا عورت، مالدار ہو یا غریب، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، شہری ہو یا دیہاتی، ہر ایک کے اندر کی چاہت یہ ہے کہ میں اچھی زندگی گزاروں. انسانوں کا پیدا کرنے والا خدا اور خالق اور مالک بھی یہ چاہتا ہے کہ میرا ہر بندہ، میری ہر بندی اچھی زندگی گزارے. لیکن فرق کہاں پڑتا ہے؟ انسان اپنی اچھی زندگی بنانا چاہتا ہے چیزوں کے راستے سے، دنیا کے پھیلے ہوئے نقشوں کے راستے سے، مال دولت زمین و جائیداد کے راستے سے، روپیہ پیسہ بینک بیلنس کے راستے سے. اللہ کے یہاں سے جو اچھی زندگی آج تک جن کو ملی اور ابھی مل رہی ہے اور آئندہ ملے گی، ان میں نہ مال شرط ہے، نہ عہدہ شرط ہے، نہ زمین و جائیداد شرط ہے، نہ دنیا کا کوئی نقشہ شرط ہے، نہ بینک بیلنس شرط ہے. اللہ کے یہاں اچھی زندگی لینے کے لیے اور دینے کے لیے دو بنیادی چیزیں ہیں. اگر یہ دو بنیادی چیزیں غریب میں آ جائے گی، اللہ اس کی زندگی اچھی بنا دے گا. مالدار میں آ جائے گی، اللہ اس کی زندگی اچھی بنا دے گا. پڑھے لکھے میں، ان پڑھ میں، مرد میں، عورت میں، جس میں بھی یہ دو بنیادی چیزیں آ گئی اور محنت کر کے اس نے اپنی زندگی میں یہ دو چیزیں داخل کر لی، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو اچھی بنائے گا. اور اچھی صرف دنیا میں نہیں، دنیا میں بھی اس کی زندگی اچھی ہوگی، سکرات میں بھی اچھی ہوگی، قبر میں بھی اچھی ہوگی، حشر میں بھی اچھی ہوگی، یہاں تک کہ جنت تک خدا پہنچا دے گا، جو ہماری آخری منزل اور اصلی گھر ہے. اب وہ دو بنیادی چیزیں کیا ہیں؟ اور جنہوں نے ان دو بنیادی چیزوں کو چھوڑ کر اپنی زندگی اچھی بنانا چاہا مال کے راستے سے، قارون کا کیا حال ہوا؟ سلطنت اور بادشاہت کے راستے سے فرعون اور نمرود کا کیا حال ہوا؟ زمین و جائیداد اور باغات کے راستے سے قوم سبا کا کیا حال ہوا؟ کاریگری اور ہنر اور صنعت اور حرفت کے راستے سے قوم سمود کا کیا حال ہوا؟ یہ اللہ نے نمونے قائم کیے ہیں. بڑے بڑے دھندے، بڑے بڑے کاروبار، بڑی بڑی دکانیں اس راستے سے. تو شعیب علیہ السلام کی قوم کا کیا حال ہوا؟ اللہ نے قرآن میں پچھلی قوموں کے واقعات کو بیان کیا ہے تاکہ یہ امت دھوکہ نہ کھا جائے. بار بار ان واقعوں کو دہرایا گیا ہے قرآن مجید میں مختلف طریقوں سے، تاکہ یہ امت کا مالدار مال کے نشے میں اور اس امت کا غریب غربت میں مایوس ہو کر اور اس امت کا جوان جوانی کے نشے میں، اس امت کے ہر طبقے کا ہر فرد اس دھوکے سے بچے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر مختلف طریقوں سے ان واقعات کو دہرایا گیا. اب وہ دو بنیادی چیزیں کیا ہیں؟ وہ دو بنیادی چیزیں ایک تو ایمان ہے اور ایک نیک عمل ہے. یعنی ایمان اور اسلام.
ایمان کا تعلق دل سے ہے اور اسلام کا تعلق جو ہے وہ انسان کے بدن کے ساتھ ہے۔ ایمان یعنی لا الہ الا اللہ اور اسلام یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی کرنے والا ہے، سارا نظام اللہ ہی چلاتا ہے۔ تندرستی اور بیماری، ذلت اور عزت، کاموں کا بنانا اور بگاڑنا، اولاد کا دینا، یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ بات دل میں اترے اور دل اس کو پکڑے۔ جب دل میں کوئی چیز اتر جاتی ہے تو پھر وہ زندگی میں آ جاتی ہے۔ یہ جتنی عورتیں آئی ہیں، انہوں نے جو کپڑے پہنے ہیں، جو زیورات پہنے ہیں، جو جوتے پہن رہی ہے، گھر میں جو سجاوٹ کا سامان اور ڈیکوریشن کی چیزیں اور مختلف سجاوٹ ہے، یہ پہلے دل میں آیا ہے پھر گھر میں آیا، پہلے دل میں آیا ہے پھر بدن پر کپڑا آیا، پہلے دل میں ایک چیز آئی پھر زیور بدن پر آیا۔ اس لیے بنیادی چیز دل ہے اور اللہ نے دل ہر ایک کو دیا۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا کہ جس کا دل نہ ہو۔ ہاں، ایسا ہوگا جس کی آنکھ نہ ہو، ایک ہاتھ نہ ہو، ایک پیر نہ ہو، ایک کان نہ ہو، یہ ہوگا، لیکن دل نہ ہو ایسا کوئی انسان ہے ہی نہیں دنیا میں، ورنہ قیامت تک ایسا کوئی انسان آئے گا۔ اس لیے کہ دل یہ تو بنیادی چیز ہے کہ اس میں ایمان رکھا جائے گا، اللہ سے ہونے کا یقین اسی میں رہے گا۔ اگر دل نہ ہوگا تو کیا کرے گا؟ تو دل میں ایمان کو بٹھانا، ایمان کی حقیقت کو حاصل کرنا، اور ایمان کی حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سے ہونے کو خوب بولے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ سے ہونے کو بتکلف بولو، یعنی دل اس کو ابھی پورا دل نے دیا نہیں ہے پھر بھی بولتے رہو۔ اللہ نے کھانا دیا، اللہ نے کپڑا دیا، اللہ نے اولاد دی، اللہ نے کاروبار دیا، اللہ نے صحت دی، اللہ نے تندرستی دی، اللہ روزی دے رہا ہے، اللہ سلا رہا ہے، اللہ اٹھا رہا ہے، اللہ نے پیر دیے، ہاتھ دیے، آدھا دیے، وہ بتکلف بولتے رہو تو کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو اللہ نے احسان کیا ہے ان نعمتوں کو دے کر، اس احسان کا احساس ہوگا، اور جب احساس ہوگا تو انسان کی فطرت ہے کہ اپنے محسن کی بات کو ٹھکراتا نہیں۔ اللہ سے بڑھ کر کس کا احسان؟ لیکن ہماری نظریں وہاں جاتی نہیں ہیں۔ آنکھوں سے دیکھنے سے پہلے، کانوں سے سننے سے پہلے، زبان کا بول نکالنے سے پہلے، ہاتھ اور پیر کی حرکت سے پہلے، کمانے سے پہلے، خرچ سے پہلے، شادی سے پہلے، رخصتی سے پہلے، منگنی سے پہلے، سب سے پہلے ہم یہ سوچے کہ ہم اللہ کی بندیاں ہیں اور اللہ کے بندے ہیں۔ اور بندی بننا بندگی سے ہوتا ہے، بغیر بندگی کے کوئی عورت اللہ کی بندی نہیں بن سکتی۔ جتنی زندگیوں میں عبادت ہوگی، جتنی زندگیوں میں بندگی ہوگی، اسی اعتبار سے وہ عورت اللہ کی بندی بنے گی۔ اور تاریخ میں واقعات ہیں، سیرت میں واقعات ہے، کیسی کیسی عورتوں نے اللہ سے اپنا تعلق پیدا کیا، راتیں ان کی کیسی گزری، دن ان کے کیسے گزرے، سادگی ان میں کیسی، خوف خدا ان میں کیسا، جنت کا شوق کیسا، اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کیسی، بات سنتے ہیں۔ اسی لیے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے فضائل اعمال میں حکایت صحابہ کو بیان کیا ہے، اور حکایت صحابہ میں سب سے پہلا واقعہ طائف کا بیان کیا۔ کیوں؟ طائف کے واقعے سے ابتدا کیوں کی ہے؟ تاکہ یہ ایمان والا یہ نہ سمجھے کہ یہ دین ایسے ہی آ گیا ہے ہواؤں میں اڑ کر، یہ دین آسمان سے برسا ہے، یہ دین زمین سے اگا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس دین کو اللہ کے بندوں اور بندیوں تک پہنچانے کے لیے کتنی تکلیفیں، کتنے مجاہدے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ جن کے صدقے میں زمین و آسمان کا نظام خدا نے بنایا، آپ نہ ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام نہ ہوتا۔
اتنے بڑے نبی اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے گھر گھر در در بازاروں میں میلوں میں ٹھیلوں میں آپ جا رہے ہیں اور ایسی عاجزی کے ساتھ لوگوں سے بات کرتے ہیں، حالانکہ آپ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کا تو مقام اللہ کے یہاں سے تھا۔ آپ رو رہے ہیں، آپ رات رات کو دعائیں مانگ رہے ہیں اور امت بے سمجھی میں آپ کو ستا رہی ہے، سجدے میں ہے، اونٹ کی اوجری ڈالی جا رہی ہے۔ یہ واقعہ کتنی دفعہ ہم نے پڑھا۔ آپ کی بیٹیوں کو طلاق دی جا رہی ہے، آپ کے گھر پر 2 مہینے تک چولہے نہیں جل رہے ہیں، نواسے اور بیٹی بھوک سے ہیں، صحابہ بھوک سے ہیں۔ خندق میں پورا مدینہ بھوکا، خندق میں پورا مدینہ بھوکا، کچھ کھانا نہیں ہے کسی کے پاس، اور اللہ کے دین کی محنت ہے، اللہ کی دین کی محنت ہے۔ آج تو اللہ کی دین کی محنت کو ہم نے مذاق بنا دیا۔ نہ ہمارا جوان سمجھنے کے لیے تیار ہے، نہ ہمارا مالدار سمجھنے کے لیے تیار ہے، نہ ہماری عورتیں سمجھنے کے لیے تیار ہے کہ دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد کیا ہے۔ ایسی کھا لو پی لو، من کے چوچلے پورے کر لو، جس طرح چاہے اور جب چاہے اور جو چاہے کر لو، اور مر ملا کے قبر میں چلے جاؤ، یہ مقصد تھوڑا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم ہو گیا، قیامت تک کے لیے دین اسلام ہے، تو آنے والے لوگوں کو دین کون پہنچائے گا؟ اللہ نے اس امت کو ذمہ دار بنایا ہے۔ اس امت کے ہر طبقے کا ہر فرد اس دین کی محنت کا ذمہ دار ہے۔ پہلی محنت یہ ہے کہ محنت کر کے اپنے اندر دین لاؤ، خالی عبادات نہیں۔ دین ایک مجموعے کا نام ہے۔ جیسے ہار ہوتا ہے تو ہار میں ایک پھول نہیں ہوتے، کئی پھول ہوتے ہیں، اور کئی پھولوں کو جوڑ کر ہار بنایا جاتا ہے۔ ایسے ہی دین میں سب سے بنیادی چیز اعتقاد اور عقیدہ اور ایمان ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ عقیدہ، اللہ کی ذات سے ہونے کا پورا یقین، چاہے مجھے نظر آتا ہے کہ دوا سے شفا مل رہی ہے، چاہے مجھے نظر آتا ہے زمین سے غلہ نکل رہا ہے، چاہے مجھے نظر آتا ہے کاروبار سے پیسے آ رہے ہیں، چاہے مجھے نظر آتا ہے کھانے سے بھوک دور ہو رہی ہے، چاہے مجھے نظر آتا ہے پانی سے پیاس ختم ہو رہی ہے، چاہے مجھے نظر آ رہا ہے نیند سے تھکن دور ہوتی ہے، نہیں، یہ نظروں کا دھوکہ ہے، اصل مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ بولنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے گھروں میں تعلیم کے حلقے ہیں، لیکن تعلیم کے حلقوں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہم سمجھے ہی نہیں کہ تعلیم کے حلقے کا کیا مقصد ہے۔ بزرگوں نے کہا ہے گھروں کی تعلیم کرو تو کر لو، سڑا ہوا بنا ہوا وقت تعلیم کو دے دو۔ پورے دن کی تھکی ہاری عورتیں ہیں، بیٹھ جاتی ہیں، 2 حدیث پڑھ لی، 6 نمبر میں سے 2 نمبر 3 نمبر بیان کر دیے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تعلیم کا مقصد یہ ہے میری بہنوں کہ گھر کے ہر چھوٹے بڑے فرد کا دینی ذہن بنے، اور ایسا دینی ذہن بنے کہ دین کے بغیر میں برباد ہو جاؤں گا، دین کے بغیر میں برباد ہو جاؤں گا، چاہے میرے پاس قارون جتنا مال ہو، فرعون نمرود جیسی سلطنت ہو، قوم عاد جیسی قوت و طاقت ہو، قوم نوح جیسی اکثریت ہو، قوم شعیب جیسی تجارت کی منڈیاں ہو، اور قوم سمود جیسی کاریگری ہو، اور قوم سبا جیسے باغات اور زمین و جائیداد ہو، لیکن دین نہیں ہے تو میں برباد ہو جاؤں۔ تعلیم کے راستے سے یہ دل و دماغ میں بیٹھانے کی ضرورت ہے۔ جب یہ بات بیٹھ جائے گی اب طلب پیدا ہوگی دین کیا ہے، دین کیا ہے، وہ طلب پیدا ہوگی۔ اعتقاد، عقیدہ، ایمان، عبادات کا کیا حال ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کتنی نفلیں پڑھی، پچھلی عورتیں کتنی نفلیں پڑھتی تھی، راتیں کیسی گزارتی تھی، رابعہ عدویہ کی زندگی کیسی؟ رابعہ عدویہ کا انتقال ہو رہا ہے، ان کے شوہر کا انتقال 20 سال پہلے ہوا ہے۔ ان کے شوہر کے انتقال کے بعد کبھی رات میں وہ سوئی نہیں ہے، وہ نہیں سوئی ہے،
اور جب بھی رات آتی تو اپنی ذات سے وہ کہتی رابعہ ہو سکتا ہے تیری زندگی کی آخری رات ہو. اس طرح 20 سال گزار دیے ہیں اس عورت نے. پوری رات اللہ کی عبادت یکسوئی میں. دنیا سوئی ہے, دنیا سونے کے مزے لے رہے ہیں اور یہ رونے کے مزے لے رہی ہے. اللہ کے سامنے رونا, اللہ کے سامنے آنسو بہانا, خوف خدا سے بدن پر کپکپی کا طاری ہونا, یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا ہے, ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا ہے. بعض دفعہ آدمی کو نیند نہیں آتی, کروٹیں بدلتا ہے, سبحان اللہ کہنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ لاؤ نیند تو نہیں آ رہی, تسبیح پڑھ لوں, اللہ کا نام لے لوں, درود پاک پڑھ لوں, لیکن نہیں. آئی محرومی. 20 سال پورے ہوئے, بیمار ہوئی, رابعہ آرام کر لو, طبیعت خراب ہو رہی ہے. اب انتقال کے وقت رونے لگی. رابعہ کیوں روتی ہو؟ کوئی رشتے دار یاد آ گئے, خاندان کے لوگ یاد آ گئے, ان کی جدائی پر کیا کہہ رہی ہے؟ نہیں, اس لیے رو رہی ہوں کہ آج نماز سے جدائی ہو رہی ہے, آج اللہ کے ذکر سے جدائی ہو رہی ہے, آج قرآن پاک کی تلاوت سے جدائی ہو رہی ہے. کیا والہانہ تعلق تھا نماز کے ساتھ, کیا والہانہ تعلق تھا اللہ کے ذکر کے ساتھ, کیا والہانہ تعلق تھا قرآن کی تلاوت کے ساتھ, اور کیا مناجات و دعاؤں کی لذت تھی کہ ان کے چھٹنے پر وہ اللہ کی بندی رو رہی. رابعہ بسریہ کی زندگی بیانوں میں, تقریروں میں, تعلیموں میں واقعات نئے نئے بیان کرنا بہت آسان ہے, لیکن اپنی زندگی میں یہ زندگی لانا یہ اثر ہے, یہ اثر ہے. رابعہ بسریہ کی زندگی دیکھو, پوری رات اللہ کی عبادت میں, ایک گودڑی میں زندگی گزار دی, ایک گودڑی میں, ایک گودڑی میں. ایک دفعہ پڑوس میں کوئی مرغی بھون رہا تھا. رابعہ تو غریب تھی, افشن تھی, اور رابعہ اس کو اس لیے کہتے کہ چوتھے نمبر کی بہن تھی. رابعہ کے ناک میں خوشبو آئی مرغی بھوننے کی, رونے لگی. تو کسی نے جا کر کہا مرغی والے سے وہ رابعہ رو رہی ہے. تو وہ مرغی کا ایک ٹکڑا لے کر گیا کہ لو بہن کھا لو, رو مت. کہا اللہ کے بندے میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں, میں تو اس لیے روتی ہوں کہ تو نے مرغی کو پکڑا, ذبح کیا, چمڑا اتارا, ٹکڑے کیے, سریے میں پروئے اور تو نے تندوری بنائی. اب تو اس کو کھائے گا. اگر میں غلط چلی, میری آنکھوں سے میں نے غلط دیکھا, میرے کانوں سے میں نے غلط سنا, میرے دل کو میں نے برباد کیا. آنکھ اللہ نے دی ہے. اگر کسی کی آنکھ میں کوئی تکلیف ہو جائے اور وہ آنکھ کے بڑے ڈاکٹر کے پاس جائے, اس نے کہا دیکھو بہن تمہارا آنکھ کا پردہ خطرے میں ہے, ہو سکتا ہے تم اندھی ہو جاؤ. ہے ڈاکٹر صاحب؟ ہاں خطرہ ہے, لہذا تم یہ چیزیں مت دیکھو, زیادہ فوکس لائٹ مت دیکھو, زیادہ اندھیرے میں اپنے آنکھوں کا استعمال مت کرو, آنکھ میں یہ چیز مت ڈالو. کیا کرے گی, کیا کرے گی؟ ہاں بالکل, اگر فوکس لائٹ دیکھنے سے بچوں اور اندھیرے میں آنکھوں کو استعمال کرنے سے بچوں اور آنکھ میں ادھر ادھر کی دوا ڈالنے سے بچوں, وہ تو آسان ہے. لیکن ان آنکھوں سے میں اپنے ماں باپ کو تو دیکھ سکوں گی, اپنی اولاد کو دیکھ سکوں گی, اپنے گھر کے افراد کو دیکھ سکوں گی. آسان ہے میرے لیے. جس اللہ نے آنکھ دی ہے, اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میری بندیوں آنکھ میں نے دی ہے, دیکھو جو دیکھنا ہو, دو چیزیں مت دیکھو. میری ناجائز کی ہوئی چیزوں کو مت دیکھو, اور کسی میرے اللہ کے بندے اور بندی کو حقارت اور ہلکے پن سے نہ دیکھو. کتنا بچتے ہیں, کتنا بچتے ہیں.
کوئی جانے نہ جانے وہ آنکھ دینے والا جان رہا ہے. وہ تو یہ سمجھتی ہے کہ فوکس لائٹ نہ دیکھوں, زیادہ اجالے کو نہ دیکھوں, ایک دم اندھیرے میں آنکھ کو استعمال نہ کروں, کھلا کھلا دوا نہ ڈالوں. وہ بچتی ہے اور ہمیں کوئی فکر ہی نہیں. آنکھ اللہ کی دی ہوئی ہے, کان اللہ کے دیے ہوئے ہیں. کان کا ڈاکٹر یہ کہتا ہے کان میں ذرا بھی کوئی چیز مت ڈالنا, اور روئی جو آتی ہے کان صاف کرنے کے لیے وہ سلی بھی مت ڈالنا, ورنہ بہرے ہو جاؤ گے. کیا کہتی ہے؟ نہیں, بالکل اتنی ہی اندر میں کھجلی آئے گی, کوئی چیز کے ذریعے سے میں کان کی کھجلی کو دور نہیں کروں گی. اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے ورنہ میں بہری ہو جاؤں گی, میں بہری ہو جاؤں گی. میری بچی کی آواز, میرے بچے کی آواز, میرے شوہر کی آواز, بیان, قرات, یہ میں نہیں سن سکوں گی. اللہ نے کان دیے ہیں. میری بندیوں سنو, قرآن سنو, حدیث سنو, ایمان کے مذاکرے سنو, 6 صفات کی باتیں سنو, غریب کی غربت اور اس کی اداس پنے کو سنو, محتاج کی محتاجی والی آواز سنو. لیکن اس کان کا استعمال کہاں ہو رہا ہے؟ اس کان کا استعمال کیا ہو رہا ہے؟ زبان اللہ کی نعمت ہے. بولو تو بڑی بات بولو, نہ بولو تو چپ رہو. کتنی غیبتیں, کتنے بہتان, کتنے الزام, کتنی پیٹ پیچھے لوگوں کی برائیاں. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج میں تشریف لے گئے تو بعض جہنمیوں کو دیکھا کہ ان کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ اپنے ناخن کے ذریعے سے اپنے گوشت کو نوچ رہے ہیں. پوچھا جبرائیل یہ کون؟ جبرائیل امین نے کہا کہ آپ کی امت کی وہ عورتیں, وہ مرد ہے جو دوسروں کے گوشت کھایا کرتی تھی, یعنی غیبت کیا کرتی تھی. ہر گھر میں غیبت, ہر مجلس میں غیبت. دل اللہ نے دیا ہے, دل میں ذرا ٹبل ہو جائے, دل میں تھوڑا بوجھ ہو جائے, معمولی درد پیدا ہو جائے, فوراً آدمی بھاگتا ہے. ڈاکٹر نے کہا تمہاری 4 نسوں میں سے 2 نسیں کمزور ہو گئی ہے, ابھی بلاک نہیں ہوئی, کمزور ہوئی ہے. چکنائی چھوڑ دو, ملائی چھوڑ دو, گھی چھوڑ دو, سادی روٹی کھاؤ, ورنہ پھر اٹیک کا خطرہ ہے. کیا کرتا ہے؟ پہلوانی دکھاتا ہے. دنیا جو کچھ کہے میں نہیں, میں مریض ہوں ہارٹ کا, میں چکنائی نہیں کھا سکتی, میں گھی نہیں کھا سکتی. کھایا جب تک مجھے اپنی بیماری کا پتہ نہیں تھا. اللہ کرے جیسے ہم اپنے دل کو چکنائی سے, ملائی سے, دل کی بیماری کو بڑھا دینے والی چیزوں سے بچاتے ہیں, اللہ کرے ہم اپنے دلوں کو حسد سے بچائیں. حسد, کینہ, بغض, عداوت, بڑے بننے کا جذبہ, اپنی بات منوانے کا جذبہ دل کا ستیہ ناش کر دیا ہے. ہم نے آنکھوں کا ستیہ ناش کر دیا ہے, کانوں کا ستیہ ناش کر دیا ہے. چند عبادتیں ہیں, اسی پر شیطان تھپکیاں دے رہا ہے, تو بڑی عبادت گزار ہے, تو بڑی عبادت گزار ہے. موت پر پتہ چلے گا, موت پر پتہ چلے گا. دل میں حسد نیکیوں کو جلا کر خاک کر دے گا. دل میں تکبر, اللہ نے کہا کبریاء و ردائی, تکبر میری چادر ہے, جو اس میں پاؤں رکھے گا الٹ کر کے رکھ دوں گا. اور حدیث پاک کہ ایک ذرے کے برابر کسی کے دل میں تکبر ہوگا, بڑائی ہوگی, ابھیمان ہوگا, گھمنڈ ہوگا, وہ جنت میں نہیں جائے گا. سوچئے, اپنے آپ کو اچھا سمجھنا, اپنے آپ کو اچھا سمجھنا, شریعت گنجائش نہیں دے رہی ہے. اللہ کے بندے بن کر رہو, اللہ کی بندی بن کر رہو. دل میں تقویٰ بٹھاؤ, دل میں توکل بٹھاؤ, دل میں خوف خدا بٹھاؤ, دل میں جنت کا شوق بٹھاؤ, دل میں جہنم کا خوف
دل اسی لیے اللہ نے دیا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں دل کی 2 صفتیں بیان کی گئی ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ دھن، نہ دولت کام آئے گی، نہ جائیداد، نہ اولاد کام آئے گی، نہ رشتے دار، مگر وہ شخص کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا پاکیزہ دل، نروگی دل لے کر آیا ہوگا. نروگی دل، حسد نہیں، کینہ نہیں، بغض نہیں، تکبر نہیں، عجب نہیں، دنیا کی منافعات محبت نہیں، چیزوں کی عظمت نہیں، بالکل نروگی دل لے کر آئے گا، وہ آدمی کامیاب ہو جائے گا. جس دل پر دنیا کی زندگی موقوف ہے اسی دل پر آخرت کی زندگی موقوف ہے. دل بگڑا اس لیے آنکھیں بگڑی ہے، دل بگڑا اس لیے کان بگڑے ہیں، دل بگڑا اس لیے زبان کے بول بگڑے ہیں، دل بگڑا ہے اس لیے لباس بگڑے ہیں. لباس، ہاں اللہ کی بندیاں یہ لباس کیسا کرتی ہے؟ جو بازار میں دیکھا اپنے گھر میں، جو دوسری عورتوں کو دیکھا وہ اپنے بدن پر، کہاں گئی سادگی، کہاں گئی سادگی، کہاں گئی شرم حیا، کہاں گیا اسلامی پردہ؟ اللہ کی بندیاں یہ اس طرح زندگی گزارا کرتی ہے، اس لیے کہ دل بگڑا ہے، دل ستیہ ناش ہو گیا ہے. دل کا دل بنے گا تو آنکھیں بنے گی، دل بنے گا تو زبان کے بول سدھریں گے، دل بنے گا تو کان کا استعمال صحیح ہوگا، دل بنے گا تو کمائیاں صحیح ہوگی. کمائیاں، مال کی لالچ، دولت کی لالچ کتنے غریبوں کو رلایا، کتنے غریبوں کو رلایا، کتنوں کو ستایا، غلط طریقے سے کتنا مال گھر میں آیا. اور اس دولت کے لیے ہم اپنے بچوں کو، اپنے شوہروں کو بھیجتے ہیں. کبھی ٹیلی فون میں پوچھا تمہاری تلاوت ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر صبح شام کا ہو رہا ہے، تعلیم کر رہے ہو، تسبیحات کا اہتمام ہے، سر پہ ٹوپی ہے یا نہیں ہے؟ کبھی کسی نے پوچھا؟ کیا حال ہے جوانوں کا؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کن کن بری عادتوں کے وہ عادی بن رہے ہیں؟ ان حالات میں اللہ نے ایک تھوڑی سی جھلک اپنی ناراضگی کی بتا دی. 6 مہینے پہلے کیا تھا؟ کسی کو قرار نہیں تھا، گھر خطرے میں، کاروبار خطرے میں، ہوٹلیں خطرے میں، اپنی زندگی خطرے میں. نہ مسجد میں جا سکتے ہیں، نہ مدرسہ کھل سکتا ہے، نہ 4 آدمی جمع ہو کر کھڑے ہو کر بات کر سکتے ہیں. یہ اللہ نے بتا دیا ہے. یہاں تو 4 آدمی اگر زندگی نہ بنائی، حشر کے میدان میں بیٹا ماں باپ کے پاس آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ماں باپ بیٹے کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، بیوی شوہر کے پاس اور شوہر بیوی کے پاس. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہر ایک بھاگے گا. بیوی شوہر کی وجہ سے خدا کو ناراض کرے اور شوہر بیوی کی وجہ سے اللہ کو ناراض کرے. کل کوئی کسی کا ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. انسان ہوگا اور اس کے اعمال ہوں گے اور فیصلہ کرنے والا خدا ہوگا. اللہ اور بندی کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا. براہ راست سے پوچھا جائے گا زندگی ہم نے دی تھی کہاں لٹائی، کہاں لٹائی؟ پھر زندگی میں جوانی ہم نے دی تھی کہاں برباد کی ہے؟ آج جوان بچیوں کو دیکھ لو، ان کی چال دیکھ لو، ان کے بول دیکھ لو، ان کے لباس دیکھ لو، ان کے طور طریق دیکھ لو، ان کی راتیں کہاں گزرتی ہے، کن فکروں میں گزرتی ہے، دیکھ لو. شرم حیا کتنی، خوف خدا کتنا، ماں باپ کی اطاعت کتنی. جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، دونوں لائنیں چیک ہوگی. مال کی کمائی اگر صحیح ہے لیکن خرچ غلط ہے
تو بھی پکڑا جائے گا. مال ہمارا نہیں، آنکھ ہماری نہیں، زبان ہماری نہیں، کان ہمارے نہیں، نہ بدن ہمارا نہ بال ہمارا، سب کچھ اللہ کی امانت ہے. میری بہنوں، خوب ڈرنے کی ضرورت ہے. یہ جتنی جوان بچیاں ہیں اور جوان جوڑے ہیں، یہ نہ سوچیں کہ بوڑھے ہو کر مریں گے. موت کے لیے بڑھاپا شرط نہیں ہے، موت کے لیے بیماری شرط نہیں ہے، موت کے لیے بڑی عمر کا ہونا شرط نہیں ہے. کتنے چلے گئے، کیسے کیسے چلے گئے، کتنے موتوں کا اعلان ہوا. کسی کا لباس بدلا، کسی نے طے کیا کہ نہیں جیسے آج میرے گاؤں سے 30-35 بہنیں گئی ہے، کل میرا بھی اعلان ہوگا. آج یہ میں کپڑا پہنتی ہوں، کل مجھے کفن پہنایا جائے گا. آج میں خود چلتی ہوں، کل میرا جنازہ چلے گا. آج میں اپنے گھر میں ہوں، کل مجھے اپنی قبر میں ڈال دیا جائے گا. میں اپنے کپڑے کو صحیح کر دوں. گیا سب گیا، گیا سب گیا، ختم ہو گیا معاملہ. کتنی خیر تھی، کتنی بھلائی تھی، کتنی اللہ کی مددیں تھی. ایک دوسرے کی موت ہمارے لیے عبرت کی چیز ہونی چاہیے. کتنے چلے گئے، کتنے مرد چلے گئے، کتنی کیسی عورتیں بیوہ ہو گئی، کیسے کیسے مرد بغیر عورت کے ہو گئے، کتنی اولادیں بغیر ماں باپ کے ہو گئی، اور ہمارے دل پر ذرا بھی اثر بھی نہیں ہے. دھمکے کی چوٹ قرآن کہتا ہے جی لو جتنا جینا ہو، کود لو جتنا کودنا ہو، اچھل لو جتنا اچھلنا ہو، خدا کے احکامات کو مارو ٹھوکر جتنی مارنی ہو، پیارے نبی کی اداؤں کو پیٹ کے پیچھے ڈالو جتنی ڈالنی ہو، بے شرمی کی زندگی گزارو اور انسان کی شکل میں جانور بن کر زندگی گزارو. سن لو کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت. آئے گی اور آ رہی ہے. میری کتنی دور، آپ کی موت آپ سے کتنی دور، خدا جانتا ہے، خدا جانتا ہے. میں کس نیت سے بول رہا ہوں، آپ کس نیت سے سن رہے ہیں، پروگرام کس نیت سے رکھا گیا ہے، سب کا حساب خدا کے یہاں دینا. معمولی چیز ہے. جس ایمان والے کی قیمت یہ ہے کہ اگر ایمان کی معمولی جھلک رہے گی، کیا جھلک کہ صرف پوری دنیا میں ایک آدمی نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات اللہ 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 کہنے والا ہوگا، اللہ قیامت قائم نہیں کرے گا. پھر ایمانی زندگی پر خدا کیا دے گا؟ جنت بھول گئے ہم، جنت بھول گئے، جہنم بھول گئے ہم. میری بہنوں، خوب سوچ سمجھ کر چلو. اب یہ غفلت کے ساتھ چلنے کا وقت نہیں ہے. آپس کی عداوتیں اللہ کے واسطے ختم کرو، دلوں کو صاف کرو. برا سمجھنا ہو اپنی ذات کو برا سمجھو، لان تان کرنا ہو اپنی ذات کو لان تان کرو. غیبتیں چھوڑ دو، بہتان چھوڑ دو، الزام بازی چھوڑ دو، حقارت سے دیکھنا چھوڑ دو. یہ پروگرام ایسی تھوڑے ہیں کہنے والے نے کہہ دیا، سننے والے نے سن لیا، بات ختم. فیصلہ کرنے کے لیے پروگرام ہوتے ہیں کہ نہیں آج تک میں غفلت میں تھی. ارے میں جانتا ہوں میرے اندر کیا کمی ہے، آپ سب جانتی ہو آپ کے اندر کیا کمیاں ہیں. دور کرو، دور کرو. پوری زندگی گناہوں میں گزاری، لیکن خوف خدا سے اگر ایک آنسو کا قطرہ وہ بھی باہر نہیں نکلا، آنکھ کے کٹورے میں ٹھہر گیا، اس کے ہاتھوں کی جلائی ہوئی جہنم کو خدا اس آنسو کے قطرے کی برکت سے بالکل صاف کر دیتا ہے اور بالکل دھلا دیتا ہے. ایمان والے کا رونا معمولی ہے، لیکن اس دنیا کی لالچ میں، دنیا کی فیشن میں بیوی ہوں، میرے ذمے میرے شوہر کے کیا حقوق ہے، میں پڑوسن ہوں، میری پڑوسن کا مجھ پر کیا حقوق ہے، میں ماں ہوں تو میرے بچوں کا میرے اوپر کیا حق ہے. معلوم کرو شوہر کے سامنے کیسے بات کرنی،
شوہر کے سامنے کیسی زندگی گزارنی، شوہر کی اطاعت اور خدمت کس طرح کرنی، لاکھ عبادتیں کر لو، لیکن شرعی حیثیت سے اگر کوئی شوہر کسی بیوی سے ناراض ہے وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی۔ لاکھ عبادتیں کر لو، لاکھ تعلیمیں کر لو، لاکھ حلقے لگا دو، لاکھ جماعتوں میں چلے جاؤ، لیکن پڑوسن پریشان ہے۔ پوچھا گیا یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک عورت صوامہ بھی ہے اور ایک عورت قوامہ بھی ہے، روزے بہت نفلی روزے رکھتی ہے، رات بھر عبادت کرتی ہے، لیکن پڑوسن کو ستاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ یہ ہے مسئلہ یہ ہے، خالی آمد مت دیکھو، پھٹی ہوئی جیب میں پیسے ڈالو گے سارے نکل جائیں گے، ضرورت پڑے گی ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرو، ایک دوسرے کی خیر خواہی کا جذبہ رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرو، میٹھے بول بولو، گھر میں میٹھے بول بولو۔ ساس بہو کو بلاوے اور ساس نے کام سونپا ہے اور بہو کو بلائے، بیٹا ابھی تو پورا بھی نہیں ہوا پھر بلا رہی ہو، نہیں، کام چھوڑ اور میٹھے بول بول۔ ہاں امی کیا بات ہے، امی کوئی دوسرا کام ہے، میں یہ کر کے پھر یہ کروں گی، کتنی دیر ہوئی، لیکن دل جیت لیا۔ ہاں اب سانس سوئی ہوئی ہے، آنکھ لگی ہوئی ہے، بہو کو بتا رہی ہے اور اس نے امی امی کر کے آئی، پھر دیکھو سانس کا پارا دیکھو، نہیں میٹھے بول بولو، بیٹی کچھ کام تھا، میری تو آنکھ لگ گئی تھی، کچھ کام تھا، کہنا امی ٹھیک ہے، جیت لیا دل۔ نند اور بھاوج، دیرانی اور جیٹھانی، آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہو، کوئی بڑا نہیں، بڑی اللہ کی ذات ہے۔ یہ جتنے لڑائی جھگڑے ہیں ایک دوسرے کی حقارت کی وجہ سے، کسی کو حقیر مت سمجھو، حقیر سمجھنا ہو اپنی ذات کو سمجھو۔ میری بہنوں زندگی جا رہی ہے، کرنے کا موقع ہے کر لو، موت کے بعد ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا مشکل ہو جائے گا۔ اپنی زندگی کا ٹائم ٹیبل بناؤ، یہ وقت میرا قرآن پاک کی تلاوت کا ہے، اسی میں لگ جاؤ، یہ وقت میرا اللہ کے ذکر کا ہے، اسی میں لگ جاؤ، یہ وقت میرا اللہ کے سامنے رونے دھونے کا ہے، اسی میں لگ جاؤ، یہ وقت میرا گھر کے کاروبار کا ہے، گھر کی صفائی اور کھانا پکانے کا ہے، اس میں لگ جاؤ۔ ٹائم ٹیبل رکھو گے تو بہت وقت بچے گا، بہت وقت بچے گا۔ خالی معمولات نہیں، ایک ٹائم ٹیبل کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی ہوگی۔ پھر دیکھو اللہ وقت میں کیا برکت دیتا ہے اور اعمال کی کیسی پابندی ہوتی ہے، تعلیم کا حلقہ کتنا مضبوط ہوتا ہے اور تعلیم کے حلقے میں کتنے ذوق اور شوق کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق ہوتی ہے۔ زندگی بنانے کے لیے ہے، گزارنے کے لیے تھوڑی ہے۔ گزر رہی ہے درندوں کی، بھیڑیوں کی، چیتوں کی، شیروں کی، سانپوں کی جنگل میں، اور گزر رہی ہے چھپکلیوں کی، چوہوں کی گھروں میں، گزر رہی ہے کیڑے مکوڑوں کی زمین پر۔ یہ ہم گزارنے تھوڑے آئے ہیں۔ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے۔ ان ربی لغفور رحیم، میرا رب بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ کوئی اللہ کے پاس آوے، معافی مانگے، اپنی موت کی تیاری میں لگ جائے، اللہ کے احکامات کی پابندی کرے، اپنے جوان بچوں کو سنبھالے، اپنی جوان بچیوں کو سنبھالے، شرم حیا کا سبق سکھاوے، اپنے شوہر کو کہے خبردار خبردار، اس مردار دنیا کے لیے اور اس کمینی اور رذیلی دنیا کے لیے خبردار، کسی کا حسد دل میں لے کے مت گھومنا، کسی کا کینہ دل میں مت رکھنا، کسی کے بارے میں کوئی ہلکا بول مت بولنا، کوئی جانے نہ جانے۔ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، اپنے شوہروں کو سمجھاؤ، ایک بن کر رہو، نیک بن کر رہو، پھر دیکھو اللہ کیا کرتا ہے، ورنہ نیکی برباد ہو جائے گی، شیطان تھپکیاں دیتا رہے گا۔ میری بہنوں، سادگی کی زندگی گزارو،
سادگی کی اندر میں تمنائیں پیدا کرو, اندر میں ارمان پیدا کرو. نہیں, مجھے مرنے کے بعد ماں عائشہ کے ساتھ رہنا ہے, مجھے مرنے کے بعد حضرت فاطمہ کی ملاقات کرنی ہے, مجھے مرنے کے بعد ازواج مطہرات سے ملنا ہے, مجھے مرنے کے بعد صحابیات کے پاس جانا ہے. یہ اندر کے ارمان پیدا کرو اور پھر راستہ وہ اپناؤ. اسی لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم. کون ہے وہ کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا؟ اللہ کہتا وہ راستہ مانگو جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے, وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں. راستہ بھی وہ اپناؤ اور اندر کے ارمان بھی وہ بناؤ. ورنہ قرآن صاف کہہ رہا ہے, حدیث صاف کہہ رہی ہے, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ایک ذرے کے برابر. ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ پہلے نلیے کے مکان تھے کچے, دھوپ نلیوں سے چھن کر گھر میں آتی تھی اور ایک ڈنڈے جیسا بنتا تھا. ڈنڈا چھوٹا بچہ پکڑنے جاتا تھا, ہاتھ میں کچھ آتا ہی نہیں تھا, وہ تو ڈنڈا تھا ہی نہیں, ڈنڈے کی شکل تھی. آج ہے نا, میرا مکان, میرے کپڑے, میرے زیورات, میرے جوتے, میرے کاروبار, میری یہ میرے یہ. موت پر کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا. بے آسرا بے سہارا ہو کر عورت قبر میں جائے گی اور اس دھوپ میں باریک باریک دھیان سے دیکھو تو چھوٹے چھوٹے ریزے نظر آتے ہیں. یہ ذرہ ہے, ایک ذرے کے برابر. اگر خیر کی ہوگی تو بھی دیکھنا ہے اور ایک ذرے کے برابر شر کیا ہوگا تو بھی دیکھنا ہے. جیسا بوئیں گے ایسا اگے گا. نیکی بونے کا زمانہ ہے. کرو سودا اللہ سے جنت کا. حدیث پاک میں آتا ہے من خاف ادلج, جو ڈرا وہ جلدی چلا. اللہ کرے اللہ کرے آج کی اس مجلس میں ہم سب کے دلوں میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے اور ہم جلدی سے آخرت کی تیاری کی طرف چلنے والے بن جائیں. من خاف ادلج, جو ڈرا وہ جلدی چلا. ومن ادرک بلغ المنزل, اور جو جلدی چلا وہ منزل تک پہنچ گیا. آگے آگے کیا ہے؟ اللہ 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 کا کیا مطلب ہے؟ دل کے کانوں سے سنو. ان صلۃ اللہ الجنہ, اللہ کا سودا جنت ہے. اللہ کا سودا جنت ہے. اللہ کا سودا جنت ہے. اللہ ان صلۃ اللہ الجنہ. اور آگے فرمایا اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے. میں خواہشات پر چلوں, میں اپنی مرضی پر چلوں, جو چاہے دیکھوں, جب چاہے سنوں, جو چاہے بولوں, جس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کروں, شوہر کی نافرمانی کروں, جو چاہے پہن لوں, جو چاہے زندگی گزار لوں اور مجھے جنت مل جائے. ارے کھوٹے سکے سے نمک نہیں ملتا ہے, کھوٹے سکے سے ماچس کی ڈبی نہیں ملتی ہے, کھوٹی زندگی سے جنت ملے گی. اللہ کا سودا جنت ہے. ہاں, جب میری بہنوں آنکھوں کا استعمال صحیح, کانوں کا استعمال صحیح, زبان کا بول صحیح, لباس صحیح, شرعی پردہ, اللہ کی بندیوں کے حقوق کو ادا کرنا, شوہر کی فرما برداری, بچوں کی دینی تربیت, تعلیم کا حلقہ, نمازوں کے ساتھ تعلق, اشراق, چاش, اوابین, کر لو کمائی کر لو. خدا نے بہت موقع دیا ہے. اشراق بھی پڑھو, چاشت بھی پڑھو, اوابین بھی پڑھو, تہجد بھی پڑھو, واجبانہ طور پر بیٹھ کر 3 تسبیحات کا ورد بھی کرو اور راتوں میں اٹھ کر اللہ سے اپنے ایمان کی سلامتی مانگو. ہاں, ایسی ہو کہ تمہارے بچے کی آنکھ کھل جائے. امی کیوں روتی ہے؟ کیا سر میں تکلیف ہے؟ کیا پیٹ میں تکلیف ہے؟ کیا بخار ہے؟ امی اتنی کیوں روتی ہے ہچکیاں مار کر اور چسکیاں لے کر؟ نہیں بیٹا, نہ بخار ہے, نہ درد ہے, نہ کمر میں, نہ پیٹ میں کوئی تکلیف ہے. بیٹا مرنا ہے, خدا کو حساب دینا ہے, جنت جہنم کا مسئلہ ہے. پیارے نبی علیہ السلام نے قسم کھا کر فرمایا ہے, خدا کی قسم, مرنے کے بعد
انسان کے دو ٹھکانے ہیں، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ بیٹا جنت میں چلی جاؤں، جہنم سے بچ جاؤں، اللہ راضی ہو جائے، موت پر کلمہ نصیب ہو جائے، قبر کے عذاب سے نجات مل جائے، حشر کی رسوائی سے بچ جاؤں، آقا کے نور والے ہاتھوں سے کوثر پی لوں، پل صراط کا راستہ آسان ہو جائے، نام اعمال داہنے ہاتھ میں لے کر بجلی کی طرح پار ہو کر جنت میں چلی جاؤں۔ بیٹا اس لیے روتی ہوں۔ ماحول بناؤ، پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ رحمت ہی رحمت، برکت ہی برکت، مدد ہی مدد۔ جیسے بارش آتی ہے نا، بارش، تالاب میں پانی، ندی میں پانی، کنووں میں پانی، راستوں میں پانی، چھت پر پانی، اور اگر چھت ٹوٹی ہوئی ہے تو گھر میں بھی پانی۔ جیسے بارش، پانی کی بارش، ایسے رحمت کی بارش۔ ہاں، کاروبار میں رحمت، کھانے میں رحمت، پینے میں رحمت، زندگی گزارنے میں رحمت، رحمت ہی رحمت، رحمت ہی رحمت۔ اسی کو خدا کہہ رہا ہے، اچھی زندگی چاہتی ہو؟ اچھی زندگی چاہتی ہو؟ کرتوت صحیح کرو، دل کا یقین صحیح کرو، دل میرے لیے میں نے بنایا ہے۔ اسے دل کی دو صفتیں، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، اور ایک دل کی صفت بیان کی ہے، قلب منیب۔ قلب منیب، اللہ کی طرف جھکنے والا دل۔ اے اللہ گھر تو نے دیا، اے اللہ کھانا تو کھلاتا ہے، اے اللہ پانی تو ہی پلاتا ہے، اے اللہ تندرستی تو نے ہی دی ہے، اے اللہ بیماری تو نے ہی دور کی ہے، اے اللہ کاروبار تو نے ہی دیا ہے، اے اللہ اولاد تو نے ہی دی ہے، اے اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت تو نے ہی ڈالی ہے، اے اللہ میری ضرورتیں تو ہی پوری کر رہا ہے، کسی سے کچھ نہیں مولا۔ ہر وقت اللہ کی طرف دل جھک رہا، ہر وقت اللہ کی طرف دل جھک رہا، بس ہو گیا کام۔ پھر اس راستے پر چلتا ہے، چلتے چلتے رہنا ہے، اللہ سے مانگتے رہنا ہے۔ موت آئے گی، کیا موت آئے گی؟ موت آئے گی دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آخری انسان کو اللہ نے ہر ایک کو جو الگ الگ خوشیاں دی ہے، ان ساری خوشیوں کو جمع کر لو، اس سے زیادہ خوشی موت پر خدا دے گا، موت پر خدا دے گا۔ جنت کا کفن ہے، ریشمی رومال ہے، اللہ کا سلام ہے، فرشتوں کا استقبال ہے۔ چلو بھائی چلو چلو، اللہ کہتا ہے جاؤ جاؤ میرے فرشتوں، میری فلاں بندی کے پاس جاؤ، اس نے ایسی زندگی گزاری جیسی میں چاہتا تھا، میرے پاس اس کو لے آؤ، مزے آ جائیں گے، مزے۔ موت میں مزہ ہے، موت میں، قبر میں مزے، حشر میں مزے، جنت میں تو مزے ہی ہے۔ اور اگر میری بہنوں غفلت ہو گئی، چند دنوں تک فکر رہی، پھر غفلت، پھر وہی دل بگاڑا، حسد، کینہ، کپٹ، بغض، دشمنیاں، بڑے بننے کا جذبہ، گالیاں، غیبتیں، ٹھیک ہے، موت آئی۔ دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا آخری انسان جن کو اللہ نے غم دیا، جن کو اللہ نے غم دیا، ان سارے غموں کو جمع کر دو، اس سے زیادہ غم اس مرنے والی عورت کو ہو۔ یا حسرتا یا حسرتا یا حسرتا، ہائے ہائے ہائے، برباد ہو گئی، جنازہ اٹھ گیا، کچھ نہیں کر سکی، معافی نہیں مانگ سکی، میری پڑوسن میری وجہ سے پریشان تھی، میری بہو میری وجہ سے پریشان تھی، میری ساس میری وجہ سے پریشان تھی، میری نند میری وجہ سے پریشان تھی، میری بھاوج میری وجہ سے پریشان تھی، میری دیرانی میری وجہ سے، اور میری جیٹھانی میری وجہ سے۔ کہ اللہ معافی کا موقع نہیں ملا، ملک الموت نے پکڑ لیا، ہائے یا حسرت۔ اور حشر کے میدان میں جنت یا جہنم، جنت یا جہنم، لوڈ پڑے گا، لوڈ دماغ پر۔ جیسے بعض دفعہ کاروبار میں آگ لگ گئی، گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا، تو پھر عورت غمگین بیٹھتی ہے اور اپنی انگلی کا ایک ویجا دانتوں کے نیچے دباتی ہے، یہ علامت ہے کہ اس کو کوئی لوٹ پڑا ہے، کوئی غم میں ڈوبی ہوئی ہے۔
ہائے 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 ہائے، جنت چلی گئی، جہنم بھڑک رہی ہے، وہاں پھینکا جا رہا ہے. کتنا لوٹ، یوم یوم یعض الظالم علی یدیہ. ظالم کون؟ ظالم آنکھ سے دیکھا یہ اپنے اوپر ظلم ہے، کان سے غلط سنا یہ اپنے اوپر ظلم ہے، زبان کا بول غلط نکالا اپنے اوپر ظلم ہے، حرام لقمہ کھایا اپنے اوپر ظلم ہے، غلط لباس پہنا اپنے اوپر ظلم ہے، بے شرمی کی زندگی گزاری اپنے اوپر ظلم ہے، پڑوسیوں کو ستایا اپنے اوپر ظلم ہے. یہ ظالم عورت اپنا ہاتھ انگلی سے لے کر کوہنی تک چبا کر کھا جائے. یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. ہائے میں اللہ کے ساتھ ہو جاتی، میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہو جاتی، فلاں عورت کی باتوں میں نہ آتی، فلاں کے چکر میں نہ آتی. یہ ہے موقع، ہے موقع ہے، اپنی زندگی کو صحیح کر لو. اتنا جینا ہے بہنوں، اتنا جینا ہے. یا آئی موت، یا آئی موت، اتنا جینا ہے. موت کی تیاری کرو، دل کو صاف رکھو، بغیر ضرورت کے کسی کا تذکرہ مت کرو تو غیبت سے بچ جاؤ. بغیر ضرورت کے گاؤں میں جو بھی ہو، خاندان میں جو بھی ہو، اپنی زبان پر اس کا تذکرہ لاؤ ہی مت. اپنے آپ کو سنبھالو، اپنی نیکیاں محفوظ رکھو، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو، گھر کا معاشرہ اسلامی بناؤ، اپنے شوہروں کو سمجھاؤ، اپنے شوہروں کو سمجھاؤ، اپنے جوان بیٹوں کو سمجھاؤ. ہاں اللہ کے دین کی محنت ہے، چلہ ہے، 4 مہینے ہیں، 3 دن ہیں، گشت ہیں، تعلیم ہے مسجد کی، 2.5 گھنٹے ہیں. ذہن بناؤ اپنے اپنے مردوں کا، اپنے جوان بچوں کا. تقاضے آتے ہیں، بیچارے محنت کرنے والے تھک کر مایوس ہو جاتے ہیں. نہیں بنی جماعت، نہیں بنی جماعت، ٹوٹ گئی بنی ہوئی جماعت. کسی کو کوئی صدمہ ہی نہیں ہے، کسی کو کوئی صدمہ ہی نہیں ہے. اس لیے کہ اس دین کی اہمیت اور اس دین کی عظمت نہیں ہے. اس لیے نمازوں کا خوب اہتمام کرو دھیان کے ساتھ. میں یہ کہتا ہوں اگر ساری نمازیں پورے دھیان کے ساتھ نہ پڑھ سکو، 2 رکعت نفل سے ابتدا کرو. 2 رکعت نفل سے پورے دھیان کے ساتھ، لمبے رکوع کے ساتھ، لمبے سجدے کے ساتھ. ہاں سجدہ کرنے والی عورت جب سجدہ کرتی ہے، الساجد یسجد بین قدمی الرحمن، سجدہ کرنے والا رحمان کے قدموں پر سجدہ کرتا ہے. 2 رکعت ایسی روزانہ پڑھو، اطمینان سے، تسلی کے ساتھ. لمبی صورتیں پڑھو، قیام بھی لمبا، رکوع بھی لمبا، سجدہ بھی لمبا. ہاں روزانہ 2. کیا فائدہ ہوگا؟ جب تم ظہر پڑھو گی، فجر پڑھو گی، عصر مغرب اشراق چاشت پڑھو گی تو وہ 2 رکعت تمہیں یاد آئے گی. تو آہستہ آہستہ ہماری نمازوں میں وہ کیفیت پیدا ہو جائے. دھیان کے ساتھ پڑھو، عظمت کے ساتھ پڑھو، جلدی جلدی مت پڑھو. اطمینان کے ساتھ رکوع، اطمینان کے ساتھ سجدہ، اور پھر دعا میں اللہ سے مل ملا کر مانگو امت کے کیا حالات، آئندہ کے کیا خطرات ہیں. غفلت کے ساتھ زندگی مت گزارو. اللہ کا ذکر پابندی کے ساتھ، تلاوت اہتمام کے ساتھ، ہر کام سنت کے مطابق کرو. بچوں کی دینی تربیت کرو، تعلیم کا حلقہ اہتمام کے ساتھ کرو. اگر کسی کا کوئی جانی مالی حق ہے ادا کر دو یا معاف کرا دو. زندگی صاف رکھو. اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے کون سی زندگی مانگی ہے؟ مناجات مقبول جو ہے نا، مناجات مقبول یا حزب العظم. اگر کسی شیخ سے آپ نے بیعت نہیں کی پھر بھی پڑھو، اور اس کے پڑھنے کا بہترین وقت سنت، فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 1 منزل پڑھو. کیسی کیسی دعائیں ہیں، اور بہت سی کتابیں تو ترجمے کے ساتھ لکھی گئی ہے. ایک دعا پڑھو اور ترجمہ دیکھو، ایک دعا پڑھو اور ترجمہ دیکھو، پھر دیکھو کیا لالچ پیدا ہوتی ہے. آپ علیہ السلام نے اللہ سے کون سی زندگی مانگی؟ اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ. اے اللہ میں تجھ سے صاف ستھری زندگی مانگتا ہوں، صاف ستھری، گناہوں سے، تیری ناراضگی سے صاف ستھری زندگی ہو. ومیتۃ سویہ، اور ڈھنگ کی موت. مولا ڈھنگ کی موت، نہ تیرا کوئی حق میرے ذمہ باقی ہو، نہ تیرے بندوں بندیوں کا کوئی حق باقی ہو. یہ ڈھنگ کی موت ہے.
وَمَرَدًّا غَيْرَ مَخْزٍ وَلَا حَاضٍ، جب میں لوٹ کر تیرے پاس آؤں، میں سکرات میں جاؤں کہ اللہ مجھے رسوائی نہ ہو اور مجھے ذلت نہ ہو۔ اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحان ربي العلي العلى الوهاب، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، آج تک کی ہماری اور پوری امت مسلمہ کی مجرمانہ زندگی کو اپنے کرم سے تو معاف فرما دے۔ اے اللہ، تو اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ اے اللہ، تو اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ معاف کرنے سے تیرا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اے اللہ، ہم مجرموں کا فائدہ ہو جائے گا۔ اے اللہ، تیرے احکامات پر چلنا، تیرے پیارے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو سر کا تاج اور گلے کا ہار بنانا تو ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ، غیروں کے معاشرے کی نفرت سڑے ہوئے مرے ہوئے بدبودار کتے سے بھی زیادہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما کر بچنا آسان فرما دے۔ اے اللہ، شادی والی زندگی کو ہمیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ، جنت کا شوق دے دے، جہنم کا خوف دے دے، تیرا تعلق دے دے، تیری نسبت دے دے، تیری معرفت دے دے، تیری پہچان دے دے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، راتوں میں اٹھ کر مناجات اور دعاؤں کی لذت دے دے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، دن غفلت میں اور رات جانوروں کی طرح سونے میں برباد ہو رہے ہیں۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، اے میرے مولا، تو ہم سے راضی ہو جا، امت سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، امت بہت خطرناک گھیرے میں آ چکی ہے۔ امت کی جان خطرے میں، مال خطرے میں، کاروبار خطرے میں، دینی شعبے خطرے میں، معاشرہ خطرے میں۔ اے میرے اللہ، تیرے سوا کوئی محافظ نہیں ہے، تیرے سوا کوئی محافظ نہیں ہے، تیرے سوا کوئی محافظ نہیں ہے۔ اے اللہ، امت پر اگر زیادہ امتحان کا بوجھ آ گیا، خطرہ اس بات کا ہے کہیں بچا کچا ایمان بھی نہ چھوڑ دے۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، یہ تیرے محبوب کی محبوب امت ہے، اس کے لیے پیٹوں پر پتھر آئے ہیں، اسی لیے گھر کے چولہے بجھے ہیں، اسی لیے حضرت فاطمہ کی چھاتی کا دودھ خشک ہوا ہے، اور اسی لیے حسن اور حسین بھوک سے بلبلائے ہیں، اور اسی وجہ سے کہ اللہ طائف کے میدان میں پیارے نبی علیہ السلام خون خون ہوئے، بے ہوش ہو کر گرے ہیں۔ اے اللہ، تو لاج رکھ سے تجھے ان قربانیوں کا واسطہ تو ظالمین کی ہر تدبیر کو فیل کر دے، امت کو ظالمین کے چنگل سے چھڑا دے۔ اے اللہ، قیدیوں کو رہائی نصیب فرما دے، بیماروں کو شفا نصیب فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دے، مقروضین کو قرضوں سے نکال دے، بے جوڑوں کو نیک سالے جوڑا نصیب فرما دے، بے اولادوں کو نیک سالے اولاد نصیب فرما دے۔ اے اللہ، یہ جتنی تیری بندیاں بیٹھی ہے، بہت سی عورتیں اپنے آنسوں کو اپنی اوڑھیوں میں چھپا کر رو رہی ہوگی، لیکن تو دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ، کوئی بھائی اپنے بہن کی آنکھ کا آنسو نہیں دیکھ سکتا، کوئی باپ اپنی بیٹی کا آنسو نہیں دیکھ سکتا، کوئی بیٹا اپنی ماں کا آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ اے اللہ، کوئی شوہر اپنی بیوی کا آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ اے اللہ، تو ان سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، یہ تیری بندیاں رو رہی ہے، ان کے گناہ ان کو ستا رہے ہیں، آج تک کی غفلت ان کو رلا رہی ہے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، تو سب کو قبول فرما دے، صحیح زندگی، اچھی زندگی دے دے، اطمینان والی زندگی دے دے، عزت والی زندگی دے دے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے۔ ستیاناش ہو گیا مولا، اجڑ گیا سارا ماحول۔ اے اللہ، کوئی سینہ سینے سے خالی نہیں، کوئی دل حسد سے خالی نہیں۔ مولا تو رحم فرما دے، کام کی دولتیں لوٹ گئی، کرم فرما، سب کو ایک اور نیک بنا۔ اے اللہ، اتفاق و اتحاد پیدا فرما، وہ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے داتا، تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے۔ ہم کسی کو اے اللہ، ہمارے کہنے کی جگہ تیرا دربار ہے،
دلوں پر تیرا ہی قبضہ ہے۔ اے اللہ مسجدوں کو مسجد نبی والے اعمال کی آباد فرما دے، ہماری کمائیوں کو اے اللہ پاک اور حلال بنا دے، ہمارے معاشرے کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے معاملات کو صاف کر دے۔ اے اللہ جن تیرے بندوں بندیوں نے دعا کے لیے کہا لکھا متوقع رہے یا جن کا ہم پر کوئی حق ہے یا احسان ہے، ان سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، مقاصد خیر میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ جتنے بھی عالم اسلام میں پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان مرد و عورتیں اے اللہ مر کر اپنی قبروں میں چلے گئے اور اسلام کے ساتھ گئے، اگر وہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے عذاب کی قبر میں پھنسے ہوئے تھے، اے اللہ ان پر سے قبر کا عذاب ہٹانے کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ ہٹانے کا فیصلہ فرما۔ وہ تو چلے گئے، ابھی تو ہمارا مسئلہ باقی ہے۔ مولا اونٹ کون سی کروٹ پر بیٹھے گا؟ ایمان بھی بچے گا یا لوٹیرا لوٹ جائے گا؟ اے اللہ اسلامی ایمانی کلمہ شہادت والی کمال ایمان والی انتہائی تیری رضا اور قرب والی موت ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ سکرات آسان کریے، سکرات آسان فرما دے، سکرات آسان فرما دے، سکرات آسان فرما دے۔ تیرے پیارے نبی علیہ السلام کبھی کشی اور کبھی بے ہوشی اور کبھی ہوش، آپ کے پاس ایک پیالہ ہے جس میں پانی ہے، آپ اپنا مبارک ہاتھ پانی کے پیالے میں ڈالتے ہیں اور چہرے پر بنتے ہیں اور یوں فرماتے ہیں ہاں ہاں موت کے لیے سکرات ہے۔ اے اللہ تیرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قبر سے زیادہ ہولناک منظر میں نے کوئی منظر نہیں دیکھا ہے۔ اے میرے مولا حالانکہ معراج میں آپ نے اس سے بھی بڑے بڑے منظر دیکھے، تو قبر کا ہولناک منظر کیسا ہوگا؟ ہماری لاش قبر میں اتاری جائے اس سے پہلے تو ہماری پوری مغفرت کا فیصلہ فرما، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنانے کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ ہمارے بزرگوں کی عمروں میں برکت نصیب فرما۔ ارے بڑھاپے کو ہو چکا ہے، ابھی امت کو ان کی ضرورت ہے، ہم ان کے سائے تب دعاؤں کے سائے کے نیچے چل رہے ہیں۔ اے اللہ دعوت کے کام پر جو حالات ہے اس کو بھی ختم کروا دے، ختم کروا دے، ختم کروا دے۔ 100 سال کی محنت پر پانی پھر گیا۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو اس کام کی پوری حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما، عمل کی توفیق نصیب فرما، جو خیر وجود میں آئی ہو اس کی بہترین آبیاری فرما، مثمر خیر و برکات فرما، ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ فرما۔ ہماری طرف سے پوری امت مسلمہ کی طرف سے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ازواج مطہرات کو، آپ کی پاک بیٹیوں کو، تمام صحابہ و صحابیات کو اپنی شاید جزائے خیر نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين آمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔